بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ اب کس نمبر 304 ملاحظہ فرمائیں۔ ہم کو شوق ہے تصویریں بنانے کا، ریکارڈ جمع کرنے کا اور گانے کا۔ وہ بولی ہم باقاعدہ ریاض کرتے ہیں اور ہمیں موسیقی کی تعلیم دینے کے لیے اس کی بات فائرنگ کی آواز میں ادھوری رہ گئی۔ یہ آواز اندر کی طرف سے آئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی کوئی بڑی پراذیت آواز میں چلایا، جیسے وہ نزا کے کرب کا شکار ہو۔ پھر کوئی عورت چلائی، یا اللہ! وہ سینے پر ہاتھ رکھ کر چلائی اور دروازے کی طرف دیوانہ وار دوڑی۔ بھائی جان! میں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی مگر وہ بازو چھڑا کے نکل گئی۔ آپ چھوڑ دیں ہمیں، آپ لوگ قاتل ہیں، خونی ہیں! وہ چیختی ہوئی راہداری میں آگے آگے بھاگنے لگی۔ زیب النساء! نواب خسرو جمشید کی باروب آواز سنائی تھی۔ ہوش میں آئیے، ہم ٹھیک ہیں۔ آپ ٹھیک ہیں؟ زیب النساء ایک دم اس سے لپٹ گئی۔ ہم سمجھے ان لوگوں نے، ہم نے کہا نا کہ ہم ٹھیک ہیں۔ آپ کا یہ رویہ بالکل نامناسب ہے نامحرموں کے سامنے۔ وہ شخص جسے ہم نواب خسرو جمشید کے نام سے جانتے تھے اور جو در حقیقت مرشد رضا خان تھا، اس وقت بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کا لب و لہجہ تک بدل گیا تھا۔ جب میں نے اسے دیکھا تھا تو وہ ٹی وی لاؤنج میں ہاتھ اوپر کیے کھڑا تھا اور صرف انڈر ویئر میں تھا۔ چلیے آپ اندر جائیے، جمشید نے چھوٹی بہن کو حکم دیا۔ شاید ایسا پہلے کبھی نہ ہوا ہوگا کہ وہ صرف انڈر ویئر میں ہو اور بہن اس سے لپٹ جائے۔ زیب النساء نے اسے چھوڑ دیا، پلٹی اور دوڑتی واپس اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ٹی وی لاؤنج ایک وسیع برآمدہ سا تھا جس کی ایک دیوار کے برابر کھڑکی کے سارے پٹ شیشے کے تھے۔ اس شیشے کی دیوار کا نصف سے زیادہ حصہ شنیل کے سرخ باری پردوں کے پیچھے تھا۔ باقی نصف میں سے باہر کی رات نظر آ رہی تھی، اندھیری اور سنسان، تاروں برے آسمان والی۔ لاؤنج کے بس میں چھت سے فانوس معلق تھا جس کی روشنی نیچے بچھے ہوئے سرخ اور نیلے خاشیوں والے کاشانی قالینوں پر پڑ رہی تھی۔ چند قدم پیچھے قالین پر ایک عورت بے ہوش پڑی ہوئی تھی۔ عورت کے جسم پر لباس برائے نام تھا اور وہ ایک گداز بدن والی جوان عورت تھی۔ اس کے جسمانی خد و خال اور رنگ و روپ سب اس کی زرخرید جوانی کا اشتہار دیتے تھے۔ عورت کے پیچھے دروازہ کھلا ہوا تھا اور میں نواب خسرو جمشید کے عشرت قدے کی مدم روشنیوں میں ایک چھپر کھٹ دیکھ سکتا تھا جس کے گرد نفیس پردے تھے۔ یہ بالکل الف لیلوی انداز کی خوابگاہ کا منظر تھا اور اب میں زیب النساء کے انکار کا سبب سمجھ سکتا تھا کہ وہ کیوں اس وقت اپنے بھائی کے بیڈ روم کی جانب جانے سے کوریزاں تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہاں کیا ہو رہا ہوگا۔ حیرت کی بات تھی کہ اس ماحول میں بھی وہ اپنی مصوری کے ذوق اور اپنی نجابت پر معصوم غرور کے احساس کو زندہ رکھے ہوئے تھی اور تمام گمراہ کن خیالوں اور پریشان کرنے والے سوالوں سے محفوظ اپنے کمرے میں اپنی تصوراتی دنیا آباد کیے زندہ تھی۔ نواب خسرو جمشید کے کسی جانثار محافظ نے محسن کا راستہ روکنے کی غلطی کر دی تھی اور مارا گیا تھا۔ اس کی لاش خون میں لتھڑی دوسری طرف الٹی پڑی تھی۔ فائرنگ کی آواز پر بیدار ہو کر نکل آنے والے دو ملازم اپنے آقا کے ساتھ ہی ہاتھ اٹھائے کھڑے تھے اور ان کی خوفزدہ نظریں ہم دونوں سے رحم کی بھیک مانگتی محسوس ہوتی تھی۔ نواب اس موذیقہ خیز پوز میں ان کے سامنے کبھی نہ آیا تھا۔ چلو تم لوگ بھی جاؤ، خسرو جمشید نے اپنے نمک خواروں کو حکم دیا۔ کوئی کہیں نہیں جائے گا، موسی نے کہا۔ اس وقت وہی ہوگا جو ہم کہیں گے۔ جمشید، تم کو نامناسب کپڑے پہننے کے لیے 5 منٹ ملیں گے، پھر تم کو ہمارے ساتھ جانا ہے اور تم دونوں ادھر چلو، زیب النساء کے کمرے میں۔ میں نے دونوں تھر تھر کانپتے ہوئے نوکروں کے ریوالور سے اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس کا خیال رکھنا وہ کہیں فون نہ کر دے کسی کو۔ محسن بولا، کوئی فون نہیں ہے اس کے کمرے میں نے کہا۔ وہ باہر نہ نکل جائے، محسن بولا۔ تو فکر مت کر، میں نے کہا، میں ان کو کہیں دفن کراتا ہوں، اتنی دیر میں نواب صاحب تیار ہو جائیں گے۔ جب میں دونوں نوکروں کے پیچھے چلتا دوبارہ زیب النساء کے کمرے میں پہنچا تو وہ فرش پر 2 زانوں بیٹھی، چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے زاروں قطار رو رہی تھی، مگر اس کے رونے کی آواز بھی اتنی کم تھی کہ باہر نہیں سنی جا سکتی تھی۔ مجھے دیکھ کر اس نے چہرے پر سے ہاتھ ہٹائے اور اشک بار آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ آپ جو چاہیں لے جائیں، ہم کچھ نہیں کہیں گے۔ اس نے اپنے گلے سے نیکلس اتارا اور پھر کانوں کے ٹاپس اتارنے لگی جو سب ہیرے کے تھے۔ ہم کسی کو کچھ بتائیں گے بھی نہیں، ہم قسم کھاتے ہیں، مگر آپ بھائی جان کو چھوڑ دیجئے، انہیں مت ماریے، آپ کو ہمارے سر کی قسم۔ سخت سنگین صورتحال کے باوجود میں اس قسم پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ مس زیب النساء، اپنے آنسو مت کموائیے اور قسمیں ضائع مت کیجیے۔ مجھے آپ سے کیا اور آپ کے سر عزیزم سے کیا لینا، نہ یہ سب کچھ لینے آیا ہوں جو آپ مجھے پیش کر رہی ہیں۔ گو آپ کا حسن اس کا محتاج نہیں، مگر یہ پھر پہن لیجئے، اپنے سب زیورات آپ کو مبارک ہوں۔ میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں کہ میرا ارادہ آپ کے بھائی کی جان لینے کا بالکل نہیں ہے، نہ ہمیں ان کا مال چاہیے۔ وہ خاموش ہو گئی
اس نے بڑی نزاکت سے پلو کے کونے سے اپنی آنکھیں صاف کر کے مجھے دیکھا۔ اس کا نازک جسم اب بھی سسکیوں کی زد میں ہچکولے لے رہا تھا۔ پھر کیا چاہیے آپ کو؟ کس لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں آپ؟ ہم آپ کے بھائی جان کو ساتھ لے جائیں گے۔ میں نے کہا یا اللہ۔ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ کر کہا کہاں؟ یہ ہم نہیں بتا سکتے، آپ کو معلوم ہو جائے گا کیونکہ آپ بھی ساتھ ہی ہوں گی۔ میں نے کہا خدا را ایسا مت کیجیے، ہم مر جائیں گے، آپ کو قسم۔ پھر وہی قسم، میں نے ڈانٹ کر کہا بس اب خاموشی سے وہی کیجیے جو ہم کہتے ہیں۔ یہ ہمارا وعدہ ہے کہ نہ آپ کو کچھ ہوگا اور نہ آپ کے بھائی جان کو، مگر ان کو ذرا سمجھا دیجیے گا کہ ہم گولی مارنے میں دیر نہیں لگاتے۔ وہ بہادر نہ بنے ورنہ آپ دنیا میں اکیلی رہ جائیں گی۔ جتنی دیر میں خسرو جمشید پاجامہ کرتا اور شیروانی والے لباس میں تیار ہو کے پہنچا، میں نے اس کے دونوں نمک خواروں کو باندھ کے باتھ روم میں بند کر دیا تھا۔ وہ بے حد فرما بردار ثابت ہوئے اور ان میں سے ایک نے دوسرے کو باندھ دیا تھا، وہی چادر پھاڑ کے جو ہم ساتھ لائے تھے۔ پھر دوسرے نے رضاکارانہ طور پر خود کو میرے حوالے کر دیا۔ انہوں نے منہ بھی خود ہی کھول دیے تھے کہ میں کپڑا ٹھونس دوں، اور پھر خاموشی سے باتھ روم میں چلے گئے تھے۔ زیب النساء نے یہ سب پتھرائی ہوئی دہشت زدہ نظروں سے دیکھا تھا۔ مجھے تعجب تھا کہ وہ بے ہوش نہیں ہوئی تھی۔ گھر میں کوئی اور تو نہیں ہے جو بعد میں ہنگامہ کرے؟ میں نے کہا۔ موسی نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے سارے کمروں میں جھانک لیا تھا۔ ہماری آیا اماں ہیں، زیب النساء نے سوچ کر کہا۔ خسرو جمشید نے اسے گور کر دیکھا۔ وہ ایک مخبوط الخواص عورت ہے جو دنیا میں زیب النساء کے سوا نہ کسی کو جانتی ہے اور نہ پہچانتی ہے، اور اگر زیب النساء کو خطرہ لاحق دیکھے گی تو ضرور خطرے کا الارم بجا دے گی۔ میں نے کہا اور زیب النساء کو غائب پائے گی تب بھی شور مچائے گی؟ محسن بولا کیوں نہ اسے بھی؟ نہیں ایسا مت کیجیے، ہم انہیں بتا دیتے ہیں، ہم خود سمجھا دیتے ہیں کہ ہم جا رہے ہیں۔ وہ منت کرتے ہوئے بولی کیا کہیں کہ اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مگر وہ ہے کہاں؟ میں نے کہا بس اب تہجد اور وظیفے میں مصروف ہوں گی۔ زیب النساء نے کہا ہم وہیں جا کے ان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھائی جان کے ساتھ جا رہے ہیں، کیا وہ دیکھنے کے لیے نہیں آئیں گی کہ یہ غلط تو نہیں ہے؟ کیوں؟ جب ہم بتائیں گے تو وہ مانے گی کیوں نہیں؟ وہ تو جانتی ہیں کہ ہم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ زیب النساء نے کہا ہم انہیں بتا کے ابھی آتے ہیں۔ محسن اس کے ساتھ جانا چاہتا تھا لیکن میں نے روک دیا۔ اس لڑکی نے مجھے اپنی سادگی اور معصومیت سے قائل کر لیا تھا کہ وہ جھوٹ بولنے کی اہل ہے ہی نہیں، اور یہ ایک ناقابل یقین تضاد تھا جو اس کوٹھی کے اندر حیرت کی انتہا پیدا کرتا تھا۔ اگر اس گھر کے اندر زمین میں سے کوئی شخص درخت کی طرح نکل آتا جس کے ہاتھ میں ایٹم بم ہوتا تب بھی میں اتنا حیران نہ ہوتا۔ دھوپ میں جلستی ریت کے سیراب میں میلوں تک پھیلی ویرانی میں چلنے والے کو اسی پیاس سے مر جانے والے مسافر کا ڈھانچہ نظر آ جائے تو وہ اتنا حیران نہیں ہوگا اتنا ایک تازہ کھلے ہوئے گلاب کے پھول کو دیکھ کر ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ زیب النساء تمہاری بہن ہے؟ میں نے کہا اور تم نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے جس کا زیب النساء نے۔ مجھے امید تو نہیں کہ تم میری بات مانو گے، لیکن ہو سکے تو اسے ساتھ نہ لے جاؤ۔ اس نے وہ دنیا نہیں دیکھی جس میں ہم شکاری ہیں، تم اور میں۔ اسے وہ دنیا دیکھ لینی چاہیے مرشد رضا خان۔ میں نے کہا آج تک وہ تمہاری دوری شخصیت سے بے خبر رہی، حالانکہ تم اور وہ ایک ہی چھت کے نیچے تھے۔ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ بہتر ہے کہ اب ہم یہ نقاب اٹھا دیں۔ حقائق کتنے ہی بے رحم کیوں نہ ہو، ان کے وجود سے بے خبری کا مطلب یہ نہیں ہوتا۔ سکندر بخت وہ ہماری جنگ میں شریک نہیں۔ میں تلخی سے ہنسا۔ نواب صاحب، بہت سے لوگ تھے جو اس جنگ میں فریق نہیں تھے۔ وزیر خان کے نام سے شروع کروں تو ناموں کی ایک لمبی فہرست ہے۔ رابعہ کی ماں کب اس جنگ میں شریک تھی؟ آج تمہاری بہن کی باری آئی ہے تو تم ابھی سے پریشان ہو؟ وہ مر جائے گی۔ پھر کیا ہوا؟ اپنے چودھری دلاور صاحب کا تو فلسفہ ہی یہ ہے کہ جب بم گرتا ہے تو کسی بے گناہ کو اور معصوم کو نہیں بخشتا، بچوں، بوڑھوں اور عورتوں یا معذوروں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کرتا۔ میں نے کہا اس کے علاوہ کیا تم نے جولی کی ماں کیتھرین یا رابعہ کے ساتھ کوئی رعایت کی تھی؟ موسی نے اس کے منہ پر مکہ مارا۔ تم نے ہمارے ساتھ ہمارے رشتوں کو بھی رسوا کیا، جسم کے ساتھ ہماری روح کو بھی زخم دیے، ہم سے جذباتی تعلق رکھنے والوں کو بھی کچل دیا، اور پھر ہماری اذیت کا تماشا بھی دیکھا اور دکھایا بھی۔ کس نے کی تھی اس غیر انسانی کھیل کی ابتدا؟ تم نے دیکھا نواب زادے آج تمہاری شارہ کس طرح دبی ہے۔ اب کوئی منت سماجت، کوئی التجا اور واسطہ کام نہیں آئے گا۔ قسم خدا کی، اگر میری ماں قبر سے اٹھ کر آئے اور تمہاری سفارش کرے تب بھی میں تم کو نہ بخشوں گا۔ میں نے محسن کے کندھے پر تھپکی دی۔ جذبات کو قابو میں رکھ، ان کے اور ہمارے درمیان ایک فرق تھا اور رہے گا۔ ہم چاہیں بھی تو ایک سطح پر نہیں آ سکتے، نہ یہ ہماری سطح تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ ہم اتنے گر سکتے ہیں۔ زیب النساء کے آ جانے سے میری بات پوری نہ ہو سکی۔ وہ بے حد خوف زدہ تھی، لیکن اسے اپنے اعصاب پر قابو پانے کا ہنر بھی آتا تھا۔ گاڑی کی چابیاں کہاں ہیں؟ میں نے خسرو جمشید سے کہا۔
خسرو جمشید نے خاموشی سے چابیاں ہمارے حوالے کر دیں۔ باہر کے دروازے پر کوئی حفاظتی الارم وغیرہ ہے تو بند کر دو، ہم خاموشی سے نکل جانا چاہتے ہیں۔ موسی نے کہا، جب تم لوگ اندر آئے تھے تو کیا ہم دروازے سے گزر کر نہیں آئے تھے؟ میں نے خسرو جمشید کی بات کاٹی، ہم نے دیوار بھی نہیں پھاندی تھی، ہم آسمان سے ٹپکے تھے۔ موسی نے کہا، اللہ اب تو بتا دیجئے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ زیب النساء نے کہا، ہم آپ کے بھائی جان کے ایک دوست کے گھر جا رہے ہیں۔ میں نے کہا، شاید آپ نے کبھی ان کا نام سنا ہوگا، پولیس کے ایک بہت بڑے آفیسر ہیں، ایس پی سراج۔ ان الفاظ کا شدید رد عمل ہوا۔ زیب النساء بری طرح چونکی اور اس کا رنگ جو خوف سے زرد تھا یک لخت لال پڑ گیا۔ ہم وہاں نہیں جا سکتے، بالکل نہیں جا سکتے بھائی جان، آپ کے بھائی جان بھی ساتھ ہی جائیں گے۔ میں نے کہا، ہم آپ کو اپنی مرضی سے لے جا رہے ہیں، آپ کے بھائی جان کی اجازت سے نہیں۔ اللہ اب ہم کیسے بتائیں؟ اس کا رنگ گلابی پڑ گیا۔ آپ ہی بتائیے ان کو بھائی جان، ہم مر جائیں گے مگر وہاں نہیں جائیں گے۔ زیب النساء، ان سے ضد مت کیجیے، یہ ماننے والے لوگ نہیں ہیں اور یہ مجبوری ہے۔ جمشید نے کہا، ہمیں کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ وہ ایک قدم پیچھے ہٹی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکا دیا۔ کیا آپ چاہتی ہیں کہ ہم آپ کو باندھ کر لے جائیں؟ آخر کیا ہے وہاں؟ کوئی کھا تو نہیں جائے گا آپ کو؟ ہم وہیں رک کر انتظار کریں گے، آپ کے بھائی جان ذرا سی دیر کے لیے جائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ صبح ہونے سے پہلے ہم آپ کو واپس لے آئیں گے۔ دیکھیے یہ بہت مشکل ہے، وہ ہاتھ جوڑ کے بولی، ہمارا وہاں جانا کسی صورت بھی مناسب نہیں ہے، آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے؟ یہ نامناسب والی بات کیا ہے قبلہ نواب صاحب؟ میں نے زیب النساء کے رد عمل پر غور کرتے ہوئے کہا، وہ دراصل میں نے اس کی نسبت سراج سے طے کر دی تھی اور ظاہر ہے کہ رخصتی سے قبل اس کا اپنے سسرال جانا نامناسب ہی سمجھا جائے گا۔ خسرو جمشید بولا، ہمیں یہ اطلاع تو مل گئی تھی کہ سراج کے ساتھ پہلی نسبت کیسے اور کیوں ختم ہوئی۔ میں نے کہا، لیکن یہ علم نہ تھا اس سازش میں تم بھی برابر کے شریک تھے۔ خیر، تم اپنی بہن کو بھی اپنے کاروباری رشتوں کی مسلط کی بھینٹ چڑھانے کا فیصلہ کر چکے ہو، تو ہم کون ہوتے ہیں منع کرنے والے؟ بھائی جان یہ کس قسم کی باتیں سن رہے ہیں ہم؟ زیب النساء نے مجروح لہجے میں کہا، یہ سب فضول باتیں ہیں، آپ پرواہ مت کیجیے۔ خسرو جمشید نے بہن کو تسلی دینے کے لیے کہا، یہ ہمارے دوست نہیں ہیں، چلو باہر نکلو، ہمارے پاس وقت کم ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ سچ خود ہی زیب النساء کے سامنے آ جائے گا، آپ بھی چلیے زیب النساء، ہم مجبور ہیں کہ آپ کو ساتھ رکھیں، شاید اس طرح آپ کو بہت کچھ معلوم ہو جائے جو آج تک آپ کی نظر نے نہیں دیکھا اور عقل نے نہیں جانا۔ معلوم نہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں سمجھ پائے، وہ بولی اور بوجھل قدموں سے ہمارے ساتھ چل پڑی۔ موسی نہ جانے کدھر غائب ہو گیا تھا۔ ہمارے پورچ میں آتی پوری کوٹھی اندھیرے میں ڈوب گئی تو میں سمجھ گیا کہ وہ مین سوئچ آف کرنے گیا ہوگا۔ وہ چند منٹ میں نمودار ہوا تو میرے خیال کی تصدیق ہو گئی، اس نے ٹیلی فون کے دونوں تار بھی کاٹ دیے تھے، گیٹ پر کوئی الارم تھا تو اب بیکار ہو چکا تھا۔ خسرو جمشید کا غصے اور بے بسی سے برا حال تھا۔ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو ہم جانتے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ میں نے کہا، تم بیٹھو آگے، گاڑی میں چلاؤں گا، تم صرف راستہ بتاؤ گے۔ سراج کی نئی کوٹھی میں نے نہیں دیکھی اور آپ کے پیچھے میں رہوں گا آپ کی ہمشیرہ کے ساتھ اور مشین گن کے ساتھ۔ محسن بولا، تم نکل نہیں سکتے۔ جمشید نے کہا، دلاور کے اغوا کی خبر پھیل چکی ہے، ہم سب کی حفاظت کے خصوصی انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ابھی تک تو مجھے یہ انتظامات نظر نہیں آئے، میں نے ڈرائیور کی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے کہا، لیکن نواب صاحب جب آپ ہمارے ساتھ ہیں تو کوئی ہمارا راستہ کیوں روکے گا؟ آپ کی حفاظت کرنے والے آپ کی جان کے دشمن تو نہیں ہو سکتے نا؟ میں نے کار کو سٹارٹ کیا اور گیٹ سے باہر نکالنے ہی والا تھا کہ ایک پولیس جیپ نے میرا راستہ کاٹ دیا۔ اس میں سے ایک تھانے دار قسم کا افسر اترا۔ ان سے کہیے کہ راستہ چھوڑ دیں، میں نے کہا۔ جمشید نے تعمیل کی، اس نے سر نکال کر تھانے دار کو بلایا، جیپ کو سامنے سے ہٹا لو، ہمیں حکم تھا سر جی کہ آتے جاتے آپ کا خیال رکھیں۔ وہ بولا، ہاں ہاں۔ جمشید نے کہا، تم لوگ یہاں ٹھہرو اور اپنا خیال رکھو، گھر میں کوئی داخل نہ ہونے پائے۔ مطلب یہ سر جی کہ آپ کے ساتھ نہ چلیں؟ نہیں، جمشید نے مجبوراً کہا، میں اپنی فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ جیپ سامنے سے ہٹ گئی، جمشید کی گردن پر سے وہ دباؤ بھی ہٹ گیا جو محسن نے ریوالور سے ڈال رکھا تھا۔ اعصاب شکن خاموشی کا ایک وقفہ ٹل گیا جس میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ ہم رکنے والے نہیں تھے۔ جمشید عقل سے کام نہ لیتا تو ہمیں پولیس کو راہ سے ہٹانے کے لیے طاقت استعمال کرنی پڑتی۔ زیب النساء چپکے چپکے پچھلی سیٹ پر روتی رہی۔ موسی نے اسے تسلی دے کر چپ کرانے کی واجبی سی کوشش کی، پھر اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا۔ حالات بتاتے ہیں کہ سراج کے گھر پر ہمارا استقبال کرنے والے زیادہ ہوں گے، میں نے کہا۔ امید ہے وہاں بھی تم اسی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرو گے۔ بصورت دیگر یہ سمجھ لو کہ ان سب کا خون تمہاری گردن پر ہوگا جو ہمارا راستہ روکنے آئیں گے۔ ہم بہرحال اندر پہنچ جائیں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں قتل عام بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔
تم اپنی بہن کے سسرال میں کسی خون ریز بارکے سے گریز کرنا چاہتے ہو تو خاموشی سے وہی کرتے جاؤ جو ہم کہیں، محسن بولا۔ اور یہی اپنے اس سونے والے بہنوئی سے بھی کہنا، اس کی ماں کا بھی خیال رکھنا جو بیمار رہتی ہے۔ تمہارے یہاں سراج کے غلط رویے کے باعث ہم جوابی قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے اور اس کے نتائج غلط نکلے تو قصوروار ہم کو مت سمجھنا۔ خسرو جمشید نے یا مرشد رضا خان نے سہولت کی خاطر ہم اسے پرانے نام ہی سے مخاطب کرتے تھے، ہماری کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اسے امید تو ہوگی کہ دلاور کے بعد ہم اس کی طرف بھی آنے کی سوچ سکتے ہیں، لیکن ایک تو کبھی ہمارا اسے براہ راست تصادم نہیں ہوا تھا، اس نے ہمارے خلاف کسی کارروائی میں براہ راست اور ذاتی طور پر حصہ نہیں لیا تھا، اور دلاور کے ایک پارٹنر کی حیثیت سے وہ بھی سب سے کم فعال تھا۔ دوسرے، اس نے اپنے لیے حفاظتی انتظامات بھی بہتر کر لیے تھے۔ اس کی نئی مرسڈیز جیسی شاندار گاڑی میں نے کبھی نہیں چلائی تھی۔ وہ ایک زبردست قوت رکھنے والی مگر خاموش گاڑی تھی جس میں 100 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اس میں سہولتوں اور آسائشوں کی بھی کمی نہ تھی، مثلاً اس کی کھڑکیاں، دروازے بٹن دبانے سے کھلتے اور لاک ہوتے تھے۔ خود کار ٹرانسمیشن اور پاور اسٹیئرنگ کے ساتھ شاید وہ کار ملک کی گنی چنی کاروں میں ہوگی۔ ایس وی سراج کے گھر تک کسی نے کسی سے کوئی بات نہیں کی۔ یہ راستہ رات کو خالی ملنے والی سڑکوں پر 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ آخری موڑ کاٹنے سے پہلے میں نے گاڑی روک کے بند کی اور چابی لے کر اتر گیا۔ اب آپ ڈرائیونگ کریں گے نواب صاحب، میں نے کہا اور گھوم کے دوسرے دروازے پر پہنچا۔ جب خسرو جمشید میری جگہ بیٹھ گیا اور میں اس کی جگہ، تو میں نے چابیاں اس کے حوالے کر دیں۔ شاہ حفاظتی انتظامات بہت سخت ہوں گے، محسن نے کہا۔ تمہارے لیے تو سراج نے 4 اونگتے ہوئے سپاہی اور 1 توندیل تھانے دار بھیج کے محض ضابطے کی کارروائی کی تھی، مگر خود اپنے لیے اس کے گھر کے چاروں طرف مسلح حصار قائم کر رکھا ہوگا، کیونکہ ایک تو وہ خود ایس پی ہے، دوسرے وہی سب سے بڑا مجرم ہے، چنانچہ وہ سب سے زیادہ خائف بھی ہوگا۔ دلاور ایک عام آدمی ہے اور اس کا جرم غداری ہے۔ سراج ایک سرکاری افسر ہے جس کا کام قانون کی حفاظت کرنا بھی ہے، چنانچہ وہ دوہرا مجرم ہے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ دلاور جیسے لوگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے اگر سراج جیسے چور افسر ان کی پشت پناہی نہ کریں۔ آج اسے ڈر ہوگا تو اس نے قانون کے محافظ جمع کر لیے ہوں گے، محسن نے کہا۔ تم خود ہی ان محافظوں سے بات کرو گے اور نہ بات بنے تو سراج کو تمام صورتحال سمجھا دو گے کہ تعاون میں خیریت ہے اور عدم تعاون کا نتیجہ تم سب کی توقع سے زیادہ برا نکل سکتا ہے۔ گاڑی آگے بڑھی تو مجھے پولیس کی پہلی گاڑی ملی جو ہماری طرف آ رہی تھی۔ اس میں مسلح پولیس مین دقیانوسی رائفلیں لیے بیٹھے تھے اور آگے کوئی سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر تھا جو وائرلیس کے ماؤتھ پیس میں کچھ بول رہا تھا۔ جیپ کے اوپر لہرانے والا اینٹینا ظاہر کرتا تھا اس گاڑی کا وائرلیس کے ذریعے ہیڈ کوارٹر یا تھانے سے رابطہ قائم ہے۔ انہوں نے ہمیں دیکھا، مگر ایک اتنی عظیم الشان مرسڈیز کو روکنے کی ہمت ان میں نہ تھی جس کا مالک کوئی وزیر، اسمگلر یا صنعت کار بھی ہو سکتا تھا، اور ڈپٹی کمشنر یا آئی جی قسم کا افسر بھی۔ دوسری گاڑی عین کوٹھی کے دروازے پر موجود تھی جس کے سامنے جمشید نے کار کو روکا۔ گیٹ بند تھا اور گیٹ لائٹس چل رہی تھی۔ ایک وردی والا دروازے پر نسبتاً جدید قسم کا اسلحہ لیے کھڑا تھا، دوسرے کو میں اندر جانے والے راستے پر پورچ کے قریب دیکھ سکتا تھا۔ باقی 2 کوٹھی کے باہر دیوار کے آخری کناروں پر موجود تھے۔ دیواروں پر ہنگامی ضرورت کے تحت سرچ لائٹس لگائی گئی تھی جو اندر کے اور باہر کے علاقے کو روشن کر رہی تھی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس روشنی میں کسی کا کوٹھی میں نظر آئے بغیر داخل ہونا ناممکن تھا۔ سراج ہے؟ خسرو جمشید نے کار کی کھڑکی سے سر نکال کے سنتری سے سوال کیا۔ ایس پی صاحب، لیکن آپ نیچے اتریں، سنتری نے کہا۔ میں نیچے اتروں؟ آپ بھی اور باقی سب لوگ بھی، سنتری نے کہا۔ لیکن کس لیے؟ خسرو جمشید نے رونے سے کہا۔ تلاشی کے لیے، سنتری نے کہا۔ گاڑی کی تلاشی بھی لی جائے گی، آرڈر ہے۔ تم جا کے سراج سے کہو میں کہیں نہیں جا سکتا، میری یہاں ڈیوٹی ہے، سنتری نے متاثر ہوئے بغیر کہا۔ بکواس بند کرو، میں سراج کا دوست ہوں۔ جمشید کا پارا چڑھ گیا۔ صاحب کا آرڈر ہے کہ میرا باپ بھی آئے تو اسے اندر آنے مت دو، آپ نیچے آ جائیں۔ اگر سراج آ کے کہے گا تو میں تب اتروں گا، ورنہ میں بیٹھا رہوں گا گاڑی میں اور ساری رات اسی جگہ دروازہ روک کے بیٹھا رہوں گا۔ تم سے جو ہوتا ہے کر لو، خسرو جمشید نے کہا اور بٹن دبا کے سب شیشے دروازے لاک کر دیے۔ یہ صورتحال سنتری کے لیے غیر متوقع تھی۔ اس نے کچھ احتجاجی شور کیا، شیشے بجائے اور دروازے کھولنے کی بے سود کوشش کی، پھر آواز دے کر کسی کو بلایا۔ دور کھڑی ہوئی گاڑی میں سے ڈی ایس پی کے عہدے کا ایک افسر سخت خونخوار موڈ میں برآمد ہوا۔ سنتری نے اسے صورتحال بتائی، لیکن بند شیشوں کے پیچھے ہم صرف اس کے ہاتھ اور اونٹوں کی حرکت ہی دیکھ سکتے تھے، اس کی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ ڈی ایس پی نے سر ہلایا، چیلنج قبول کر لینے کے انداز میں، اور آگے آیا۔ اس نے جیب میں سے ریوالور نکالا اور شیشے کو آہستہ سے بجایا۔ وہ اپنے عہدے، غصے اور ارادے سے
ہمیں ڈرا کے کام چلانا چاہتا تھا۔ وہ اتنا بے وقوف نہیں تھا کہ کسی شانہ مرسڈیز کا شیشہ توڑ دے اور اپنی مہینے بھر کی تنخواہ سے یہ نقصان پورا کرنے میں گنواتا رہے۔ جمشید نے شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا۔ میں تمہارے ماتحت کو بتا چکا ہوں کہ سراج کے آنے تک گاڑی اسی جگہ موجود رہے گی اور میں باہر نہیں آؤں گا۔